ایک کیمرہ، اس کا لینس، اس کا کیمرہ، اس کا سٹینڈ $3 لاکھ کا ہے. $3 لاکھ ایک کیمرہ، تقریباً 9 کروڑ روپیہ ایک کیمرہ صرف. اور ہم نے 10 کیمرہ لیے اور انشاءاللہ ہمارا اکوپمنٹ آج لینڈ ہونے والا ہے ان کراچی میں. یہ پہلا دورہ ہوگا، اس نئے اکوپمنٹ کا پہلا لیکچر ٹور ہوگا جس کو انشاءاللہ ہم یہ ہائی اینڈ میں ریکارڈ کریں گے. آج کے میرے تقریر، چھوٹی سی تقریر کا موضوع ہے میڈیا اور اس کی اہمیت. میرے نزدیک میڈیا آج کی تاریخ میں سب سے خطرناک، سب سے اہم ویپن ہے، ہتھیار ہے. میرے نزدیک آج کی تاریخ میں میڈیا سب سے اہم ویپن، سب سے اہم ہتھیار ہے. اٹ کین کنورٹ بلیک انٹو وائٹ، ڈے انٹو نائٹ. وہ کالے کو سفید کر سکتا ہے، سفید کو کالا کر سکتا ہے. اٹ کین، وہ ایک ہیرو کو ولن بنا سکتا ہے، ولن کو ہیرو بنا سکتا ہے. اور آج کے انٹرنیشنل میڈیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے. ہمارے انٹرنیشنل میڈیا میں، چاہے وہ انٹرنیشنل نیوز پیپر ہو، انٹرنیشنل میگزین ہو، انٹرنیشنل سیٹلائٹ چینلز ہو، انٹرنیشنل ویب سائٹس ہو، انٹرنیشنل سوشل میڈیا ہو، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز اسلام کے خلاف غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہے. جہاں تک کہ میڈیا کا سوال ہے، ہم مسلمان انٹرٹینمنٹ میڈیا میں بہت ماہر ہے. بالی ووڈ، جہاں سے میں آیا ہوں، میں بمبے میں پیدا ہوا، اسے کہتے ہیں بالی ووڈ. وہ ایک ایسا شہر ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ فلم ہر سال بنائی جاتی ہے. اور بالی ووڈ کو آپ دیکھیں گے 1/3، 1/3 حصہ مسلمان اسے کنٹرول کر رہے ہیں، چاہے ایکٹر ہو، چاہے پروڈیوسرز ہو. یہ افسوس کی بات ہے کہ انٹرٹینمنٹ میڈیا میں ہم ماہر ہیں. ہم دیکھیں گے عربک میڈیا میں بھی ہم انٹرٹینمنٹ میں ماہر ہیں، لیکن جہاں تک کہ اسلامک میڈیا کا سوال ہے، ہم مسلمان مسکین ہیں، بیکورڈ ہے، کمزور ہے. کیوں؟ ہم جب بزنس کرتے ہیں تو عالی شان آفس، عالی شان گاڑیاں، عالی شان اکوپمنٹ. انٹرٹینمنٹ میڈیا کے لیے بیسٹ کیمراز ہے دنیا کے. لیکن دین کو پریزنٹ کرنے کے لیے، اللہ کا پیغام پھیلانے کے لیے جو ٹیکنالوجی ہم استعمال کرتے ہیں وہ ایک دم کمزور ہے. ہم اکثر دیکھیں گے جب اسلامک سیٹلائٹ چینل ہے تو ان کے کیمرہ کو میں کہتا ہوں ٹوائے کیمرہ، کھلونے کے کیمرہ. جو بینڈوتھ استعمال کرتے ہیں اکثر دینی اسلامک چینل 2 میگا بٹ، 3 میگا بٹ، کچھ چینل کے 1.5 میگا بٹ. ایک سیٹلائٹ چینل یا 2، کبھی کبھی 3-4. جو گرافکس ہم استعمال کرتے ہیں اتنے کمزور ہے کہ اگر کوئی ٹیلی ویژن دیکھے گا تو 3-4 منٹ میں اس کو آف کر لے گا. اسی نقطۂ نظر سے 2005 میں میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ایک اسلامک سیٹلائٹ چینل قائم کریں جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے حساب سے ہو. تو سب سے پہلا پیس ٹی وی ہم نے قائم کی، پیس ٹی وی انگلش 2006 میں.
जनवरी में, और हमारा मयार दिगर इस्लामिक सैटेलाइट चैनल नहीं थे, लेकिन जो बेस्ट सैटेलाइट चैनल माने जाते थे उस वक्त, स्टार टीवी, टॉप एंटरटेनमेंट चैनल, हम उसको मयार में रख के हमने एक सैटेलाइट चैनल कायम किया। और हमारे जो ग्राफिक्स थे उसी तरीके से उम्दा थे जिस तरीके से एंटरटेनमेंट मीडिया इस्तेमाल करती थी। और हमने बेस्ट कैमरा जो ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री का उस टाइम 2005-2006 जो बेस्ट कैमरा था वो डिजिटल बीटा कैम था। हमने वो कैमरे इस्तेमाल किए और अल्लाह के फजल से चंद सालों में अल्हम्दुलिल्लाह पीस टीवी इंग्लिश दुनिया का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला सिर्फ इस्लामिक चैनल ने मजहबी चैनल दुनिया का हो गया, माशाअल्लाह। और उसके मुशाहिदीन 100 मिलियन 10 करोड़ हुए अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा पीस टीवी इंग्लिश हमने 10 मेगाबिट इस्तेमाल किया, 10, तकरीबन 3 से 4 या 5 इस्लामिक सैटेलाइट चैनल एक पीस टीवी में आएंगे। तो उसकी क्वालिटी जो है, क्योंकि ये हमारे अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जो भी काम करो तो एहसान सबसे बेस्ट करो। अल्लाह ताला को वो पसंद है जो सबसे बेहतरीन है। तो जब हम दीन को फैला रहे हैं तो क्यों ना हम बेस्ट इक्विपमेंट इस्तेमाल करें, बेस्ट बैंडविड्थ। और हमारा सैटेलाइट चैनल पीस टीवी इंग्लिश 15 सैटेलाइट में था, 15, 1 नहीं 2 3 ने 15 सैटेलाइट। दो 2009 में हमने दूसरा सैटेलाइट चैनल कायम किया, पीस टीवी उर्दू, जिसकी व्यूअरशिप अल्हम्दुलिल्लाह 8 करोड़ है। 2011 में हमने पीस टीवी बंगला कायम किया, जिसकी व्यूअरशिप 5 करोड़ है। और 2015 में हमने पीस टीवी सीनी, पीस टीवी चाइनीज कायम किया, जिसकी व्यूअरशिप 2 करोड़ है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारी खानदान गलत चीज न देखे, जो चीज हमारा दीन कहता है कि गलत है, तो हमें कुछ उसका अच्छा ऑल्टरनेटिव देना जरूरी है। अगर हम कमजोर क्वालिटी की चीज का इस्तेमाल करेंगे दीन को फैलाने के लिए, तो आप कैसे लोग को मुतासिर करेंगे? हमें ऐसे क्वालिटी देना चाहिए कि लोग अगर टीवी खोले तो चैनल चेंज नहीं करेंगे। 2015 में जो हमारी पॉलिसी थी कि सबसे बेहतरीन कैमरा इस्तेमाल करना ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री के लिए, उसे हमने तब्दील की। मैंने कहा कि अभी हम बेस्ट कैमरा ब्रॉडकास्ट इंडिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो बेस्ट कैमरा ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री का उस टाइम था हाई डेफिनेशन, 2015 में। मैंने कहा कि हम 2015 से फिल्म इंडस्ट्री का, दुनिया का बेस्ट कैमरा इस्तेमाल करने लगेंगे। और 2015 में हमने सोनी के F56, F65, F55 जो उस वक्त दुनिया के बेस्ट कैमरा थे 8K, जो फिल्म के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, इस्तेमाल करने लगे। सोनी ताज्जुब में आया कि ये कौन सा शख्स है जो जो टेलीविजन के लिए फिल्म कैमरा इस्तेमाल कर रहा है, ये क्या कोई पागल है? और लोग समझते थे कि मैं पागल हूं। तो सोनी ने मुझे जापान में इनवाइट किया और पूछने लगे कि दुनिया में तो कोई फिल्म कैमरा नहीं इस्तेमाल करता है टेलीविजन के लिए, आपका क्या मकसद है? क्या आपके पास ज्यादा पैसे?
کیونکہ اس وقت ایک کیمرہ along with lens $2.5 lakh کا $250,000 ون کیمرہ، تقریباً 7 کروڑ ایک کیمرہ. تو سونی مجھے پوچھنے لگی آپ کیوں، آپ کا مقصد کیا ہے؟ کیا فلم کیمرہ جو 8K ہے آپ ٹیلی ویژن کے لیے استعمال کر رہے، وہ تو آپ براڈ کاسٹ بھی نہیں کر سکتے. تو میں نے ان سے کہا کہ جب آپ سب سے بہترین براڈ کاسٹ کیمرہ خریدتے ہیں تو اس سے جو پروگرام بنتے ہیں وہ 4 یا 5 سال تک کے آپ استعمال کر سکتے، اس کے بعد اٹ بیکمز آبسلیٹ. 4 یا 5 سال کے بعد اس کی کوالٹی جو ٹیکنالوجی کے حساب سے کمزور پڑ جاتی ہے. اور جتنے چینل ہیں، نیوز میڈیا مثال کے طور پہ جو نیوز دکھاتی ہے وہ 1-2 دن کے بعد اس کی ویلیو 0 ہو جاتی ہے. جو انٹرٹینمنٹ میڈیا ہے، چاہے اسٹار ٹی وی ہو، زی نیوز ہو، وہ جو ڈرامہ بناتی ہے پہلے بار جب ٹیلی کاسٹ کرتی ہے اس سے جو اشتہار سے پیسہ ملتا ہے اس کے بعد وہ پروگرام کی ویلیو بہت کم ہو جاتی ہے. تو شیلف لائف آف دا انٹرٹینمنٹ پروڈکشن از ویری لٹل. جو انٹرٹینمنٹ میڈیا کا مین مقصد ہے آج پروگرام بناؤ، پیسے کماؤ، اس کے بعد پروگرام کو بازو رکھو. لیکن ہم جو علماء کی تقریر کی ریکارڈنگ کرتے ہیں، وہ علماء کی تقریر صرف 4 یا 5 سال کے لیے کافی نہیں ہے. وہ ہمارے بڑے علماء دین، ان کا انتقال ہونے کے بعد ہم ان کے علم سے کیسے ہم مفید ہو، کس طریقے سے ہم ان کا جو علم ہے اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو ہم جب شوٹنگ کرتے ہیں، بیسٹ کوالٹی آف فلم کیمرہ میں شوٹنگ کرتے ہیں، اس کو ڈاؤن گریڈ کرتے ہیں ٹو HD. 8K میں ریکارڈنگ کرتے ہیں لیکن وہ اوریجنل ریکارڈنگ تقریباً 60 سے 70 سال تک ہم استعمال کر سکتے. کتنے سال تک؟ 60 سے 70 سال. اور اگر کوئی تاجر میرے پاس آئیں گا پوچھے گا یہ اتنے مہنگے کیمرہ، 7 کروڑ کا ایک کیمرہ، تو میں اسے کہتا ہوں ہمارا جو سیٹلائٹ چینل ہے، 15 سیٹلائٹ چینل، سینکڑوں لوگ کام کر رہے ہیں. پورا بجٹ آپ دیکھیں گے، یہ بہترین کیمرہ خریدنے کی وجہ سے میرا بجٹ صرف 3% بڑھتا ہے سالانہ. کتنا؟ 3%. کیونکہ میری سیلری سیم ہے، تنخواہ سیم ہے، سیٹلائٹ کا کاسٹ سیم ہے، صرف ایکوپمنٹ کا کاسٹ بڑھ گیا ہے. تو 3% میں زیادہ خرچہ کر رہا ہوں، یا ہو سکتا ہے 4%، لیکن میں وہ پروگرام کی جو ریکارڈنگ کرتا ہوں اسے محدود اسے سیف کر لیتا ہوں 60 اور 70 سال کے لیے. تو کون اچھا بزنس مین؟ جو احمد دیدہ صاحب سے متاثر ہوا اور میں نے میرے میڈیکل پروفیشن کو چھوڑ کے ایک دائی کا پروفیشن اختیار کیا. ان کے تقریر میں پیس ٹی وی پہ دکھانا بہت مشکل ہے، تو میں کیا میں ہیوی ایکوپمنٹ خریدا. ان کے 200 گھنٹے کو اپ گریڈ کرنے کے لیے میں نے $1 بلین خرچہ کیے، 10 کروڑ پاکستانی روپے. اور پھر بھی میں پیس ٹی وی پہ ٹکر دیتا ہوں کوالٹی ویری پور. کیونکہ اس ٹائم دیدار صاحب نے سب سے بہترین کیمرے استعمال کیے تھے، لیکن براڈ کاسٹ انڈسٹری کا، فلم انڈسٹری کا نہیں. لیکن افسوس کی بات ہے جب میں نے ہجرت کیا انڈیا سے تو ہمارے پاس 18 کیمرہ تھے. 18 جب ہجرت کیے تو گورنمنٹ نے سارے کیمرہ کو ضبط کیا. جو غلط تھا ان کو انکوائری کرنے کے تو کمپیوٹر لے سکتے، ہارڈ ڈسک لے سکتے، کیمرہ سے کیا ان کو ملے گا، لینس سے کیا ملے گا. لیکن اللہ کا فضل ہے، ہجرت کرنے کے بعد بھی
ہم نے دعوتی کام کو کنٹینیو کیا. لیکن ایک اچھی چیز ہے کہ چند مہینے پہلے ہم نے، کیونکہ 2016 میں ہجرت کی، ابھی 8 سال ہو گئے تو ٹیکنالوجی بڑھ گئی، تو چند مہینے پہلے ہم نے اس دور کے سب سے بہترین فل کیمرہ خریدے الحمدللہ. ایک کیمرہ، اس کا لینز، اس کا کیمرہ، اس کا سٹینڈ $3 لاکھ کا ہے. $3 لاکھ ایک کیمرہ، تقریباً 9 کروڑ روپیہ ایک کیمرہ صرف. اور ہم نے 10 کیمرہ لیے اور انشاءاللہ ہمارا اکوپمنٹ آج لینڈ ہونے والا ہے کراچی میں. یہ پہلا دورہ ہوگا، اس نئے اکوپمنٹ کا پہلا لیکچر ٹور ہوگا جس کو انشاءاللہ ہم یہ ہائی اینڈ میں ریکارڈ کریں گے. آج کے تاریخ میں سب سے بہترین کیمرے کے لینز ہے اورجنل لینز، اور وہ لینز آپ 25-30 سال استعمال کر سکتے. عام لینز آپ لیں گے آپ کو 5-6 سال میں چینج کرنے پڑے گا. تو میں خرچہ کر رہا ہوں لیکن وہ لینز جو ہے وہ 25-30 سال میں استعمال کر سکتا ہوں. دنیا کے بیسٹ لینز ہے. ہم نے کیمرہ خریدی سونی وینس 2 جو آج کے تاریخ میں 8.6 کے ہے. ہمیں پتا نہیں تھا کہ آج میرا لیکچر ہونے والا ہے. یہ انسکیجولڈ ہے. گورنر صاحب کی محبت میں ہم آ گئے. یہ تو اوریجنل لیکچر ہمارا 5 اور 6 تاریخ کو ہے. اور آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ یہ لیکچر جو ہونے والا ہے سنیچر اور اتوار کو 5 اور 6 تاریخ کو، اس کا وینیو ہم نے چینج کیے اور ابھی اس گورنر ہاؤس میں انوائٹیز رہیں گے. اور پیچھے جو میدان ہے جو باغ جناح کا 12 درہ انشاءاللہ لاکھوں کا مجمع آ سکے گا. تو ہم نے وینیو کو چینج کیا ہے اور 5 اور 6 تاریخ کو اس میدان میں رہے گا انشاءاللہ. اور امید ہے کہ اس نئے ایکوپمنٹ کے ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ جو بھی پروگرام ریکارڈ ہوگا اس کو ہم بہترین طریقے سے حفاظت کریں گے. جب دیکھیں کہ میدان بڑا تھا ہم چاہتے تھے کہ اور 3-4 کیمرہ ایڈ کرے، لیکن پاکستان میں یہ کیمرہ موجود نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ہم لوور کوالٹی کے کیمرہ ہائر کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم 16 یا 15 کیمرہ سے ریکارڈنگ کریں. یہ چیز میں کیوں بول رہا ہوں آپ کو؟ میں اسی لیے بول رہا ہوں کہ آپ اگر دین کے لیے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بہترین ایکوپمنٹ استعمال کیجیے. لوگ اکثر بڑائی کرتے ہیں کہ میرے پاس رولز رائے ہے، میرے پاس لمبورگنی ہے. یہ میرے کیمرہ میرے رولز رائے ہے، میرے لمبورگنی ہے. آپ رولز رائے چلائیں گے تو جنت میں انٹری ڈیفیکلٹ رہیں گی، آپ کو حساب کتاب ہوئے گا. آپ لیکن یہ اورجنل لینز اور سونی وینس 2 کیمرے استعمال کریں گے دین کے لیے تو امید ہے کہ آپ کو انٹری آسانی سے ملے گی. تو کیونکہ ہم عمدہ ٹیکنالوجی استعمال کرنے لگے اور یہ پیس ٹی وی پھیلنے لگا، جیسے پیس ٹی وی پھیلنے لگا تو جب بھی آپ کچھ اچھا کام کرتے ہیں اور لوگ آپ کو چاہنے لگتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ مخالفت بھی بڑھنے لگتی ہے. اور جس طریقے سے پیس ٹی وی پھیلنے لگا اور جب میرے تقریر کے لیے آڈینس کی تعداد بڑھنے لگی تو کئی ممالک کے اندر میری انٹری بین ہونے لگی. لیکن جو میرا پوائنٹ ادھر ہے، نقطہ ہے کہ آپ دین کے کام کے لیے سب سے بہترین ایکوپمنٹ استعمال کیجیے. اور آج کی تاریخ میں میرے نزدیک میڈیا میں جو میڈیا اور ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے، سب سے بہترین جو ہے
وہ ہے سیٹلائٹ چینل. ہمارے پاس پرنٹ میڈیا بھی ہے جس کے فائدے اور نقصانات بھی ہے. وقت کی قلت ہے. آڈیو میڈیا ہے, ویڈیو میڈیا ہے. ابھی سوشل میڈیا ایکسپینڈ ہو رہا ہے. سوشل میڈیا اور سوشل میڈیا سیٹلائٹ میڈیا کو انشاءاللہ میرے نزدیک اب تک اوورٹیک نہیں کیا ہے, لیکن انشاءاللہ کر لیں گا. تو ہم مسلمان کو علم حاصل کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم سوشل میڈیا کو استعمال کر سکے ہمارے دین کو پھیلانے کے لیے. آج کے تاریخ میں سیٹلائٹ کے ذریعے زیادہ خرابی پھیل رہی ہے بنسبت اچھائی. آج کے سوشل میڈیا میں زیادہ خرابی پھیل رہی ہے بنسبت اچھائی. ٹیلی ویژن خراب نہیں ہے, سوشل میڈیا خراب نہیں ہے. سوشل میڈیا کا غلط طریقے سے استعمال کرنا حرام ہے, لیکن ہم اسی سوشل میڈیا کو اگر صحیح طریقے سے استعمال کریں اور ہمارے اللہ کے پیغام کو, ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اگر پھیلائیں گے تو یہ ہمارے لیے آخرت میں جنت کا راستہ بن سکتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں نوجوان, ہمارے بچے موبائل فون سے چپکے ہوئے, کمپیوٹر کی اسکرین پہ چپکے ہوئے, سوشل میڈیا پہ. ہم نہیں کہہ سکتے مت دیکھو, کچھ بچے ہو سکتے کہ آپ کی بات مانیں گے, اکثر تو نہیں مانیں گے. تو ہمیں اس سوشل میڈیا پہ ایک سبسٹیٹیوٹ دینا چاہیے جس طریقے سے ہمارے بچے اس سے متاثر ہو کے ہمارے دین کے قریب آئے. افسوس کی بات ہے کہ اکثر ہمارے مدارس یا ہمارے اسلامک آرگنائزیشن میں یہ نہیں سکھایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے ہم سوشل میڈیا کا استعمال کر سکیں. کافی سال پہلے میرے علم میں آیا, تقریباً 7 یا 8 سال پہلے, کہ جامعہ بنوری میں ماشاءاللہ ان لوگ ٹریننگ دیتے ہیں نوجوانوں کو کس طریقے سے سوشل میڈیا کا استعمال کریں, اور مجھے بے حد خوشی ہوئی. اور یہ خوشی کی بات ہے کہ صرف اسلامک ادارے نے, اسلامک مدارس میں یہ شروع ہوا اور ابھی یہ پھیل رہا ہے. باقی مدارس میں بھی شروع ہو گیا, انڈیا کے مدارس میں شروع ہوا. تو میری التجا ہے کہ کس طریقے سے ڈفرینٹ سوشل میڈیا کا استعمال کر سکے. ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے واٹ از دا ڈفرینس بٹوین فیس بک اینڈ انسٹاگرام. آج کی تاریخ میں فیس بک سب سے زیادہ دیکھے جانے والا سوشل میڈیا ہے. تقریباً 3 بلین لوگ, 3 بلین لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں. نمبر 2 پہ آتا ہے یوٹیوب, 2.65 بلین. نمبر 3 پہ آتا ہے واٹس اپ, 2.5 بلین. پھر آتا ہے انسٹاگرام, 2.45 بلین. پھر ٹک ٹاک, اینڈ لسٹ از لانگ. ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ فیس بک پہ کس طریقے سے ڈفرینٹ ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے, کیا بینیفٹ ہے انسٹاگرام کا, کیا بینیفٹ ہے واٹس ایپ کا. لیکن پھر سے میں دہراتا ہوں, یہ سارے سوشل میڈیا پہ حرام کام زیادہ ہوتے بنسبت حلال کے. تو ہمیں اس سوشل میڈیا کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہم ہمارے دین کا پیغام پھیلا سکے. اللہ کے فضل سے آج الحمدللہ میرے فیس بک پہ تقریباً 24 ملین 2.4 کروڑ فالوورز ہے ماشاءاللہ. لیکن جیسے ٹیکنالوجی بڑھتی ہے اور وہ جاننے لگتے کہ آپ دین کا کام, اسلام کا کام کر رہے, وہ آپ کو شیڈو بین کرتے ہیں. شیڈو بین مطلب وہ آپ کے جو فالوورز ہیں اس کو بڑھنے نہیں دیتے یا بہت کم بڑھنے دیتے.
جب شروع کیے تھے ہم نے، میرا فیس بک بین ہو گیا تھا، تو 2013 میں ہم نے پھر سے شروع کیے. ایک سال میں 4 ملین، دوسرے سال میں 8 ملین پہنچ گئے، تیسرے سال میں 12 ملین، یعنی ایوریج ہر سال میں 4 ملین بڑھتے تھے. لیکن 2017 کے بعد ایک سال میں 1 ملین، ابھی ایک سال میں 1 لاکھ یا 2 لاکھ ہوتے. اسے کہتے ہیں شیڈو بیننگ. شیڈو بین مطلب آپ کے گروتھ میں وہ سپینر ڈال دیتے، مطلب ان کے پاس الگورتھمز ہے کس طریقے سے وہ آپ کے گروتھ کو روکے. پہلے جب ہم یوٹیوب پہ کوئی یوٹیوب ریلیز کرتے تھے، ماشاءاللہ 50,000، 1 لاکھ، 2 لاکھ، ابھی 2,000. لیکن کیونکہ میرے کوئی بھی پروگرام میں کاپی رائٹ نہیں ہے، تو وہی تقریر جو میرے چینل پہ 2,000 3,000 ہے، باقی لوگ کے چینل پہ 5 لاکھ 6 لاکھ ہے ماشاءاللہ اس کے ویورشپ. تو ہمیں دوسری ٹیکنالوجی استعمال کرنا چاہیے کس طریقے سے ہم اسے پھیلا سکیں. افسوس کی بات ہے کہ جتنی ٹیکنالوجی ہے یا جتنا میڈیا ہے، اکثر وہ یہودی کے ہاتھ میں ہے. اللہ نے ہمیں بلیک گولڈ دیا ہے. مسلمان میرے نزدیک آج دنیا میں جو سب سے امیر انسان ہے وہ مسلمان ہے. اللہ نے انہیں بلیک گولڈ دیا ہے، پیٹرول دیا ہے. اگر ہم اس کا صحیح استعمال کریں تو انشاءاللہ ہم میڈیا کو کنٹرول کر سکتے. لیکن ہم ہمارا پیسہ غلط چیزوں میں ضائع کرتے ہیں. اگر اور وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے ابھی نیو ٹیکنالوجی ہے جسے کہتے ہیں AI، آرٹیفیشل انٹیلیجنس. یہ میڈیا کا موضوع اتنا بڑا ہے کہ پورا دن بھی بات کیے تو کم ہے. ابھی لیٹسٹ نہیں بولوں گا میں، لیکن لیٹ ٹیکنالوجی ہے AI، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جس کے ذریعے آپ کچھ بھی سوال پوچھو آپ کو جواب ملے گا. جو گرافک اتنا ڈیفیکلٹ تھا آج آسان ہو گیا. آپ کچھ کاپی کرنا چاہتے تو آسان ہے، کوئی چیز کو پروڈیوس کرنا چاہتے آسان ہو گیا. اس کے کئی فائدے ہیں. اور ابھی نیو لیٹسٹ آ رہا ہے QAI. وقت کی قلت ہے لیکن ہم مسلمان اس کے اوپر آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کے اوپر ریسرچ نہیں کر رہے ہیں، نہیں کے برابر. اگر ہم اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ ریسرچ کریں اور اس کا صحیح معنوں میں استعمال کریں تو اس سے بہترین ٹول، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بہترین ٹول آپ کو دین پھیلانے کے لیے نہیں ملیں گا آج کی تاریخ میں. اور ماشاءاللہ میں جانتا ہوں کہ پاکستان بھائیوں میں جو جذبہ ہے، اور اکثر میں پاکستانیوں سے میری ملاقات ہوتی ہے، چاہے سعودی عربیہ میں ہو، دبئی میں ہو، UK میں ہو، چاہے ملیشیا میں ہو، میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ دین کا جذبہ ان میں ہے. امید ہے کہ آپ اس جذبے کو لے کے اگر ایک پول بنائیں گے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ ریسرچ کر کے اس کو دینی دعوتی میدان میں استعمال کریں گے تو اس سے بہترین کام نہیں ہو سکتا. پاکستان ایک واحد مسلم ملک ہے جس کے پاس نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے، الحمدللہ. میری خواہش ہے کہ آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر بھی انشاءاللہ ریسرچ کریں اور اس کو دین کو پھیلانے کے لیے استعمال کیجئے تاکہ اس کا اجر ہمارے پورے قوم کو ملے گا. اسی کے ساتھ میں اس تقریر کو ختم کرتا ہوں.
اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے جو بھی کچھ چھوٹی خدمات ہے اسے قبول فرمائیں، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم سب کو انشاءاللہ آخرت میں جنت میں ملائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔